آج ہم آپ سے یہ ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ سیاستدان آج کل ایک دفعہ پھر فوج کو گھسیٹ رہے ہیں سیاست میں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرے اور جلدی سے انتخابات کروا دے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس طرح کے مطالبات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے والوں کے مقاصد کیا ہیں؟ حامد میر صاحب، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے آج مجھے اس انٹرویو میں دعوت دی ہے. دیکھیے، پاکستان میں دراصل سیاستدانوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کارکردگی کی بجائے کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسا نقطہ چن لیں جس پر لوگوں کی توجہ ہٹے اور وہ ایک غیر ضروری بات کے اوپر بحث چھیڑ دیں. دوسرے، میرے خیال میں بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید فوج پر تنقید کرنا، فوج کے رول پر کچھ اعتراضات اٹھانا، اس سے ان کو عوام میں مقبولیت حاصل ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستانی فوج کا سب سے بڑا حمایتی جو ہے وہ پاکستانی عوام ہے. اور جب کبھی بھی فوج کے خلاف کسی نے کوئی ایسا بے معنی اور بلا جواز نعرہ لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو عوام کی طرف سے پذیرائی نہیں ہوئی. فوج نے بڑا وعدے کر دیا ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی استحکام، اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کرے گی. لیکن پاکستانی افواج سیاست میں براہ راست اور بالواسطہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. اچھا، آپ کو یہ تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں گے کہ پاکستان میں فوج کا سیاسی کردار ایک حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان میں 3-4 مارشل لا لگے، پھر انڈائریکٹ رول بھی جو ہے اس کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اگر پاکستانی کی فوجی قیادت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، تو یہ جو اسٹریٹجی ہے یا پالیسی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے فوج کو بحیثیت ایک ادارہ؟ عامر صاحب، دیکھیے، ہر ملک کے خصوصی حالات ہوتے ہیں جی، اور پھر انہی حالات میں سے ادارے نکل کر اپنے آپ کو ارتقاء کی طرف بھی لے جاتے ہیں. آپ نے خود بھی اس موضوع پر بڑی اداریے لکھے ہوئے ہیں. آپ کے دوستوں نے پاکستان کی سیاست میں افواج کے حصے کو افواج کے رول کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام جماعتوں کا ماضی میں فوج کے ساتھ واسطہ رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فوج کی اس وقت منظور نظر تھیں. لیکن فوج ایک بڑا سوچنے والا، اپنے کردار کو مسلسل بہتر کرنے والا ادارہ ہے. فوج اپنے آپ کو بہتر کرتی ہے، اپنے رول کو ایویلیویٹ کرتی ہے. تو اب فوج نے دیکھا کہ اتنی دفعے ماضی میں ہم پہ الزامات لگتے رہے، اور باوجود اس کے کہ ہم دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، چاہے وہ فاٹا کا ایریا ہو، بلوچستان کا ایریا ہو، کراچی کا اربن ایریا ہو، فرقہ واریت کے خلاف کارروائیاں ہوں، لیکن ان تمام قربانیوں کے باوجود ہمیں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ فوج نے، میں سمجھتا ہوں، ایک بڑے منظم طریقے سے تمام سینئر کمانڈر کی مشاورت سے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عملی سیاست میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے. ہاں، جہاں تک ملک کی سالمیت کی بات ہے، ملک کی استحکام کی بات ہے، اور ملکی مفاد اور اسٹیٹ کو حمایت دینا ہے، اس میں افواج پاکستان پیچھے نہیں ہٹیں گی. لیکن پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر ان کی مداخلت نہیں ہوگی. یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ فوج کے اوپر لوگوں کا اعتبار بھی بہت ہے، فوج کے اوپر لوگ نظر بھی رکھتے ہیں. تو ہر مشکل وقت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اب فوج آئے اور اس مسئلے کو حل کرے. تو جیسے میں نے کہا کہ سیاست سے تو اب فوج دور رہے گی. باقی جب کبھی بھی قوم کو ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ فوج کا ایک سپاہی اور پاکستان فوج کا ہر چیف آف ایئر اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ بڑی سے بڑی ذمہ داری اور قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اچھا، آپ کی جو باتیں ہیں نا، یہ ان سب لوگوں کے لیے بڑی اچھی ہیں، ایک خوشگوار حقیقت لگ رہی ہیں، ایک نسیم سحر، ایک خوشگوار سرپرائز ہے، پلیزنٹ سرپرائز ہے
جو ہمیشہ فوج پہ تنقید کرتے رہے ہیں جی کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، انکلوڈنگ مائی سیلف، میں نے بھی بڑی تنقید کی ہے. تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں اور ہماری فوجی قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کو تو سب پرو ڈیموکریسی پرو کانسٹیٹیوشن لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بٹ ایک دوسری حقیقت جو ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کچھ سیاستدان جو ہیں وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بھائی کہ پاکستان کو بچانا ہے تو جلدی الیکشن کروانا ہے، اور جلدی الیکشن لفظ استعمال کر رہے ہیں چوکیدار کو کروانا ہے، یعنی کہ وہ فوج کو چوکیدار کہہ رہے ہیں. اور کچھ سیاستدان براہ راست فوج کا نام لے رہے ہیں جس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ جلدی الیکشن کروائیں. تو میں تو اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فوج سیاست میں نہیں ملوث ہو رہی اور سیاست سے دور رہنا چاہ رہی ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو مسلسل پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی میر جعفر کا لفظ استعمال کر کے پریشرائز کرتے ہیں، کبھی میر صادق کا لفظ استعمال کر کے بلیک میل کرتے ہیں. تو ان کا پھر کیا کریں؟ دیکھیے حامد صاحب، یہ فوج اب ایک بیرکوں میں رہنے والی فوج نہیں ہے. اس فوج نے پچھلے 20 سال میں ایسے جنگی محاذوں پر لڑائی لڑی ہے اور تقریباً دشمن کو شکست دی ہے جس معاملے میں دنیا کی بڑی بڑی افواج ناکام ہوئی ہیں. افغانستان لے لیں، عراق لے لیں، سیریا لے لیں، لیبیا لے لیں، دنیا کی بہترین اور منظم افواج جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہے. افواج پاکستان نے بہت قربانی دے کر اور بہت سیکھ کر یہ رول ادا کیا ہے. اب فوج اس چھوٹی باتوں پر جسے کہتے ہیں وہ الارم نہیں ہوگی. فوج کو بہت تحمل اور بہت بردباری آ گئی ہے. اس کو اب سمجھ لگی ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں اور ان کی یہ نعرے خواہ وہ کسی جماعت سے بھی ہوں. ابھی میں سن رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے DGISPR جو میرے خیال میں پشاور کے بارے میں کسی نے کوئی بیان دیا ہے، اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ جو فوج کو ملوث کرنا یا فوج کو متنازع بنانا اب میرے خیال میں اس کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ دنیا کی بہترین ڈیموکریسیز میں لوگ پاپولر سلوگن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ میں ٹرمپ نے کیا، انڈیا میں مودی نے کیا. پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی جو جذباتیت والی سیاست کہہ لیں، نعرہ بازی ہے، وہ جماعتوں میں تو مقبول ہوگی لیکن افواج پاکستان اس پہ دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہم اگر دباؤ میں آئیں گے تو وہ پاکستان کے نام پر، پاکستان کی حفاظت کے نام پر، پاکستان کی ترقی کے نام پر ادھر افواج پاکستان دباؤ میں بھی آئیں گی اور کارکردگی بھی دکھائیں گی. لیکن اگر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے نام پہ اس وقت پاکستان میں الیکشن کروانا بڑا ضروری ہے اور فوری طور پہ الیکشن کروانا ضروری ہے اور 20 مئی سے پہلے یعنی کہ اگلے 8-9 دن میں نئے الیکشن کی تاریخ دینا ضروری ہے اور یہ کام فوج کو کرنا چاہیے ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان، تو پھر فوج کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ دیکھیے سیاسی فیصلے تو اب افواج پاکستان نے یہ ایک سب لوگوں نے مل کر، اور یہ کوئی ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بڑی باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاسی فیصلے اب سیاسی ٹیبل پہ ہوں گے. اور یہ سیاسی ہمارے جو سیاستدان ہیں، یعنی بڑے قداور سیاستدان ہیں پاکستان میں، یاد رکھیے گا یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کے پیچھے 40 سال کی تاریخ ہے. یہ مشکل حالات سے گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر قسم کا دور دیکھا ہوا ہے. تو اب عوام اور آپ جیسے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ فیصلے سیاستدان کریں گے. فوج کا صرف ایک کام ہے کہ ملک کو غیر یقینی حالات، انتشار، باہمی لڑائی سے بچانا. وہ انشاءاللہ فوج نے، افواج پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی پاکستان میں بدامنی، انتشار اور جسے کہتے ہیں ایک گلی محلے میں لڑائی جس کی کوئی امید نہیں ہے انشاءاللہ، وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. وہ پاکستان میں استحکام کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے تاکہ سیاست ہو، کاروبار ہو، میڈیا ہو، سب چیزیں آرام سے چلتی رہیں اور لوگوں کو ایسا احساس نہ ہو کہ ملک میں کوئی انتشار پھیلنے والا ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کی ذاتی رائے میں اس وقت پاکستان میں جو کرائسس سچویشن ہے اس کا سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ حامد میر صاحب، میں تو سیاستدان نہیں ہوں لیکن کسی بھی سیاسی مسئلے کا حل تو نکالنا ہوگا. اور جو آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں
اخباروں والی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں ہر قسم کی آپشن ممکن ہے. سیاستدان مل کر فیصلہ کریں, سیاستدان آپس میں مل کر افواہ و تفہیم کریں, آپس میں کمپیٹ کریں اور ایک دوسرے کو پش بھی کریں, اور اللہ نہ کرے تو کوئی اس میں کیا کہیں کوئی وائلنس بھی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں افواج پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ ملک میں ایسے امن کے اور سلامتی کے حالات لائیں گے کہ جس سے پاکستان میں بڑے بڑے سیاسی کام جو ہیں وہ آسانی سے ہو سکیں, کیونکہ افواج پاکستان کی نسبت پاکستان کی سلامتی, حفاظت اور پاکستان کے کامیاب مستقبل کے ساتھ ہے. یہ بتا دیں آخر میں کہ آج قومی اسمبلی میں بات ہوئی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کیا کہ پچھلے مہینے کچھ لوگ جو ہیں فوج کا نام لے کے ان کو مارشل لا کی دھمکیاں دیتے رہے, تو آپ کے خیال میں اس معاملے کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, بار بار میں یہی کہوں گا کہ ان سب چیزوں کا پلیٹ فارم یا تو پارلیمنٹ ہے یا میڈیا والے ڈسکس کریں. افواج پاکستان تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک سپاہی سے لے کر ایک آرمی چیف تک منظم ہو کر ایک مشن کے ساتھ اور ایک روح کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس وقت جب کہ پاکستان پر ایک عالمی دباؤ ہے, ہمارے مشرق میں ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے, سی پیک پہ دباؤ آ رہا ہے, فاٹا اور بلوچستان میں کچھ لوگ علیحدگی پسند کی تحریکیں چلا رہے ہیں, افواج پاکستان تو پاکستان کو محفوظ بنائیں گی انشاءاللہ. اس میں ان کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیاسی طور پر جلسوں کی اور باتیں ہیں, پس پردہ ان کو تمام سیاسی اداروں کی بھی حمایت حاصل ہوگی, جس کو وہ حاصل کر کے انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام معاملات میں سرخرو کریں گے.